بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل ڈسکور اسلام سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں آج ہم جس پیغمبر کا ذکر کریں گے وہ ہیں کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نام اور نسب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4تھی پشت میں نبی ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام بیبی عیارخہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی پیغمبر تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ فرعون اور بیبی آسیہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے فرعون سے ٹکر لی جو کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس دور میں بادشاہ فرعون کہلائے جاتے تھے۔ اس فرعون کا نام منقاہ تھا۔ فرعون کی بیوی ایک نیک دل خاتون تھی جن کا نام بیبی آسیہ تھا۔ بیبی آسیہ علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح ہے کہ بیبی آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ولید وہی فرعون ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل اور قبطی۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ان کے 12 بیٹوں سے آگے چلی اور یہ اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں، جبکہ مصر میں جو بادشاہت قائم تھی وہ قبطی کہلائے جاتے ہیں۔ بی بی آسیہ علیہ السلام بھی قبطی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام بھی قبطی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ قبطی قبیلے کا تعلق مصر سے ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے حام اور پھر حام کے بیٹے کنعان کی اولادوں میں سے ہیں۔ اولاد نوح علیہ السلام: کنعان کا بیٹا کوش تک سب توحید پرست تھے یعنی اللہ پاک کے ماننے والوں میں سے تھے۔ پھر کوش کا بیٹا نمرود تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بادشاہ تھا۔ نمرود نے بت پرستی شروع کی اور قبطیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ دور قدیم میں یہ لوگ اپنی زبان میں اپنے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون کا خواب۔ ایک روز فرعون نے ایک ڈراؤنا سا خواب دیکھا اور وہ اپنے خواب سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ معلوم کرو کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ نجومیوں نے زائچے کھینچے اور پھر مشترکہ فیصلہ دیا کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو کہ آپ کی بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نجومیوں کی یہ بات سن کر لرز گیا۔ وہ بے فکری اور لاپرواہی سے حکومت کر رہا تھا اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس کا غرور و تکبر حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس کی حکومت کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ اس لیے اسے یہ خبر عجیب بھی معلوم ہوئی اور وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس کی عقل میں یہ بات نہ آتی تھی کہ کس طرح ایک کمزور قوم کا فرد حکومت میں رہ کر اس جیسے جابر، ظالم اور طاقتور بادشاہ کے زوال یا ہلاکت کا باعث بن سکے گا۔ بہرحال اس کے دل میں ایک فکر سی لگ گئی۔ آخر اس نے شہر کی تمام دائیوں کو بلوایا اور انہیں تاکید کر کے حکم دیا کہ اس دن کے بعد بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے اس کے حضور پیش کریں تاکہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نیز اس نے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی، مگر ہوا وہی جو مقدر بن چکا تھا۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔